آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو۔ کون یقین کرے گا کہ شادی کی رات میں اپنی ہی شادی سے بھاگ رہی ہوں۔ وہ اس وقت دلہن کے لباس میں موجود تھی اور لہنگے پر چادر اوڑھتے وہ سڑک پر بھاگی گاڑی کو روکتے وہ لفٹ لے کر اندر بیٹھی تھی، مگر وہ اس ڈرائیور کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ وہ عیار گاڑی روک چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہیں دلہن کا رنگ سفید ہوا تھا۔ بیوی بھاگنے سے پہلے دیکھ تو لیتی کہ دلہے سے بھاگ رہی ہو یا دلہے کے ساتھ۔ وہ گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا حلق خشک کر چکا تھا کہ وہ دروازہ کھولتے باہر کو بھاگی تھی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی تو اس کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ اس کے چوڑے سینے کے ساتھ جو اس کی کمر پر اپنی سلگتی ہوئی انگلیاں رکھ کر اس کو اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا اور اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کو دور ہٹانے لگے تھی۔ کمینے انسان، دفعہ دور ہو۔ وہ اس کے کندھے پر تھپڑ مار رہی تھی، مگر وہ اس کے لبوں کا جام پیتے ہی مدہوش ہو چکا تھا کہ وہ ہر حد بھلا۔ یہ بٹ فیملی کا منظر ہے جہاں پر دو بھائی، سعد صاحب اپنی بیوی سکینہ اور اسد صاحب اپنی بیوی رودابہ صاحبہ کے ساتھ رہتے تھے۔ سعد صاحب کے دو بیٹے ساحل اور آریان تھے اور اسد صاحب کی دو بیٹیاں نرمین، زری اور ایک بیٹا راجہ تھا۔ اس وقت بٹ فیملی میں زور و شور سے مایوں کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہر کوئی افراتفری میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ کسی کا جھمکا نہیں مل رہا تھا تو کسی کی چوڑیاں نہیں مل رہی تھیں۔ ایسے میں نرمین جو اس وقت سفید لہنگے اور چولی میں تیار کھڑی آئینہ دیکھ رہی تھی، اس کو کھڑکی پر راہٹ محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی ہلکے سے کھڑکی کو کھٹکھٹا رہا ہو۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں برپا ہوئی تھی۔ سارے تو نیچے تیاریوں میں مگن تھے تو پھر یہ اس کی کھڑکی پر دستک کون دے رہا تھا؟ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب بڑھی تھی۔ تھوک نکلتے اس نے پردے کو کس کر تھام رکھا تھا۔ جب سایہ محسوس کر کے آگے سے ہلکی سی آواز آئی تھی، یار ہونے والی بیگم، کیا مجھے ٹھنڈ میں باہر کھڑا رکھ کر مارنے کا ارادہ ہے؟ یہ آواز سن کر اسے کرنٹ لگا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساحل تھا۔ اسے یہاں اس وقت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ شادی سے پہلے ان کا ملنا منع تھا اور یہ صاحبزادے ان سے ملنے آ چکے تھے، کیونکہ ان کی بے قراریاں عروج پر تھیں۔ وہ تب کر رہ گئی تھی۔ اس کو یہاں دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی، تم پٹنا چاہتے ہو سب کے ہاتھوں؟ 2 دن ہی بچے ہیں رخصتی میں، کیوں اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ وہ اس کو کھڑکی کے پاس سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ رونی صورت بناتے ہوئے اسے اشارے کرنے لگا تھا۔ یار پلیز نا، دیکھو ٹھنڈ سے ہاتھ نیلے پڑ رہے ہیں میرے۔ اچھو! اس کو یوں چھینکتے دیکھ کر اس کو ترس آیا تھا ساحل پر۔ اگلے ہی پل وہ کھڑکی کھول گئی تھی اور یہی ہوئی تھی اس سے سب سے بڑی غلطی، کیونکہ اگلے ہی پل تیر کی تیزی سے اندر اندر آ کر اس نے لپٹتا ہوا وہ بیڈ پر گرا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کو اور خود کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ یو چیٹ انسان! ڈرامہ کر رہے تھے ٹھنڈ کا مجھے اپنی آغوش میں لینے کا؟ وہ اس کی اتنی قربت پر شرم سے آنکھیں اٹھا کر بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا پتا ہے، کتنے جتن کیے میں نے، پائپ چڑھ کر آیا ہوں، 2 دفعہ پچھوارا سکوا چکا ہوں گر کر، وہ دہائی دیتے بولے، جبکہ اب اس کے پل پل بدلتے رومانوی تیور دیکھ کر وہ تھوک نکل کر رہ گئی تھی۔ نرمیل کا دل یک باری سے دھڑکنے لگا۔ دیکھو واپس جاؤ ورنہ میں تمہیں بخشوں گی نہیں، سب کو بلوا کر ڈنڈے پڑواؤں گی، مجھ سے وارن کرتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ ارے ایسے کیسے ستم؟ تو تم نے ڈھائے ہیں مجھ پر، دوری کو ہمارے درمیان لا کر، اور سزا بھی تم مجھ ناچیز کو دینا چاہتی؟ ایسا تو ناممکن ہے ڈیئر، کیونکہ سزا سہنے کی باری تمہاری ہے۔ وہ زمانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی ناک پر اپنے سلگتے لب رکھے سحر انگیز آواز میں بولا۔ اس کی بات پر ایک دن نرمین نظروں کا رخ پھیر گئی تھی۔ اچھا بہانہ ہے نظریں چرانے کا، مگر آنکھیں چرا لینے سے میری قربت دور تو نہیں ہو جائے گی نا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا اور اس کے کان کی لو کو دانتوں میں ہلکا سا دبایا۔ اس کے سمل پر نرمین کے لبوں سے سسکاری نکلی۔ دیکھو میں نہ تمہیں، وہ آنکھیں میچ گئی تھی جس پر ساحل نے تھوڑا سا جھک کر اس کی سراہی دار شفاف گردن پر اپنے لب رکھے۔ اب اس کے لب جا بجا اس کی گردن پر اپنا لم چھوڑنے لگا تھا، جبکہ نرمین کو اس کی مونچھوں کی چبھن سے اپنی دھڑکن دھوکنے کی مانند چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچے مٹھیوں سے کمفرٹر کو بھینچ چکی تھی۔ نرمین کے کپکپاتے وجود کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ذرا اوپر ہوا تھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس کی جھکی ہوئی لڑستی پلکوں پر اپنے لب رکھتا
آہستہ سے اس کے چہرے کے دونوں طرف میں گیلا ابٹن لگانے لگا تھا۔ کچھ گیلا پن محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی، مگر ساحل کو خود کے اوپر ابٹن لگاتے دیکھ کر وہ حیرت سے بولی تھی، یہ کیا کیا تم نے لڑکے؟ سب جان جائیں گے کہ تمہاری مسخری ہے، چھوڑو نا ورنہ گنجا کر دوں گی تمہیں۔ آہا، ایسا کیسے؟ کوئی اور پہلے لگائے ابٹن؟ سب سے پہلے ابٹن لگانے کا حق آپ کے ہونے والے شوہر نامدار کا ہے۔ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے کی پوروں سے چھوتے ہوئے بولا تھا، جس پر اسے لگا کہ اس پر کسی نے شرم سے سرخ رنگ چھڑک دیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی گردن پر اپنی انگلی سے ابٹن لگانے لگا تھا۔ دیکھو میرے پیارے بہرام نے، وہ اس سے منت کر رہی تھی کہ دستک زور سے ہونے لگی تھی اور اسے جھٹکا دیتے اٹھا گئی تھی جب وہ کھڑکی سے باہر کود چکا تھا، جبکہ اپنی بکھری حالت سمیٹنے کے چکروں میں تھی اور بمشکل خود کو صحیح کرتے ہوئے دروازہ کھول گئی تھی۔ اس کی یوں بکھری حالت دیکھ کر زری شریر انداز میں مسکرانے لگی تھی، کیونکہ وہ ابھی بھی کپکپا رہی تھی اور ساحل کا لمس ابھی تک اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تو رسم شروع بھی نہیں ہوئی اور آپ کو ابٹن میں ڈوبے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ واردات پہلے ہی ہو چکی ہے۔ وہ مانی خیزی سے اس کے چاروں طرف میں چکر لگاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اس کا کان پکڑ کر رہ گئی تھی۔ تیری تو اپنی بہن کو چھیڑتی ہے، تو اس سے پوچھوں گی اچھے سے جب تیرا ٹائم آئے۔ میرا صحیح کہتا ہے، تیرے ساتھ بالکل تگنی کا ناچ نچا کر رکھتا ہے تجھے۔ وہ بھی اسے زج کرتے بولی جب اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ اس کا تو نام ہی مت لیں، وہ مشٹنڈا میرے ہاتھوں چڑھ جائے گا، ایک بار پھر اس کی گچی مڑوڑوں گی۔ عمران ہاشمی کی اولاد ہر وقت مجھ پر ٹھرک منچھاڑتا رہتا ہے، وہ تنک کر بولی تھی، جبکہ اب وہ ٹیشو سے اس کی گردن اور گال صاف کر رہی تھی۔ گال پر ابھی بھی تھوڑا بہت ابٹن لگا رہ گیا تھا۔ لیکن خیریت، کیا کر رہی ہو تم اس وقت یہاں؟ ابھی نیچے آنے میں تو وقت تھا، وہ زری کو دیکھتے ہوئے دریافت کرتے ہوئے بولی تھی، جب وہ سر پر ہاتھ مارتے بولی، آپ ہی یار، یار، باتوں میں لگا کر بھلا دیا آپ نے مجھے۔ دادوں نے کام بھیجا تھا، اب تو مجھے اپنی لاٹھی سے سینک کر رکھ دیں گے۔ وہ فوراً ابٹن کی تھال اٹھاتے ہوئے اس کو کہتی نیچے کو بھاگی تھی۔ اسے اس وقت پیلے رنگ کی چست سی کرتی اور وائٹ کلر کا شرارہ پہنا تھا، جو پیچھے سے ہاف بیک لیس تھا اور دوپٹہ کندھوں پر ٹکا رکھا تھا۔ جیسی وہ نیچے بھاگنے لگی، اس کا زوردار تصادم ہوا تھا آلیان کے ساتھ، جبکہ تھال تو نیچے زمین بوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی زمین بوس ہوتی، اس کی کمر میں اپنے بائیں حائل کرتی اس کو اپنے نزدیک ترین کھینچ چکا تھا کہ ان دونوں کی ناک کا آپس میں ٹکرا چکے تھے۔ ایک دوسرے کی سلگتی ہوئی سانسیں ایک دوسرے کے منہ پر پڑتے، وہ دونوں ہی کسی اور ہی دنیا میں بہہ نکلے تھے۔ یار کیوں میری دھڑکنیں بند کرنے پر تلی ہو؟ ایک تو اتنی جان لیوا لگ رہی ہو اور ہو بھی میری دسترس سے دور۔ کیا تھا جو تم بھی اپنی بہن کے ساتھ ہی دلہن بن جاتی، خرچہ بھی بچ جاتا میرا۔ جس پر وہ تڑپ اٹھی تھی اور اس کی آغوش میں جھٹپٹانے لگی تھی۔ سنکے انسان، کون سی روح ہلول کر گئی ہے تم میں، جو تمہارا ٹھڑک ختم ہونے بھی نہیں آتا؟ جانے دو مجھے نہیں پسند ہو تم، 1000 بار کہہ چکی ہوں۔ باروب شخص پسند ہے مجھے، اس کے کالر کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، جس نے ابھی تک اس کو تھام رکھا تھا اور اسے چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ نہ میڈم، اب تو بالکل بھی نہ چھوڑوں تمہیں۔ بتاؤ وہ کون سا مرد ہے جس پر رال ٹپک رہی ہے تمہاری؟ آج ہی جا کر خاتمہ کر دوں گا اس کا۔ اس کے گردن پر جھکتے ہوئے اس کی گردن میں بولتا، جبکہ وہ بھرتی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی جرأت پر وہ ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ اس کی گردن پر اچھا خاصا نشان پڑ چکا تھا اور فوراً اس کو دھکا دیتی ہوئی اپنی گردن پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ سسکاری الگ بلند ہوئی تھی۔ کمینے انسان، دور ہٹو۔ ہاں ہے میری یونی کا ایک لڑکا، کیا کر لو گے؟ کروں گی میں اس سے ہی شادی۔ اگلے ہی پل وہ اس کو دیوار سے لگا چکا تھا۔ کہا نا مجھے جانے دو، سارے میرے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر میں زیادہ دیر تک وہاں نہ پہنچی تو تمہارا قیمہ ضرور بنا دوں گی میں۔ وہ بھی اس کی گردن پر لم چھوڑتے ہوئے بولا، جس پر وہ سسک اٹھی تھی۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ بے شک تم جنگلی بلی بن کر میرا سارا خون ہی کیوں نہ نچوڑ لو، جب تک تم مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتا نہیں دیتی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ دانت گاڑ گئی تھی۔ اگر میں نے تمہیں اس لڑکے کے بارے میں نہ بتایا تو کیا کر لو گے تم؟ کس طرح روکو گے؟ زری نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے کہا، ارے میرا ایک اقرار ہی کافی ہے تمہارے گھر والوں کے سامنے، پھر رخصتی پر تم بھی اپنی بہن کے ساتھ ہی نظر آؤ گی۔ عالیہ نے اسے باور کرواتے ہوئے کہا اور زبردستی اس کے سرخ لبوں پر جھکا، جو اتنی دیر سے اس کا ضبط آزما رہے تھے۔
لیکن اس نے بے ساختہ اسے دھکا دیا اور قاتل نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی پیچھے ہوتی بولی، ہائے میری تیکھی مرچ، تمہیں ابھی سے بتا دوں کہ تم صرف میری ہو۔ اگلے 2 روز کے اندر اگر تمہیں اس شخص کا قیمہ بنا کر نہ دکھا تو میرا نام بھی معراج نہیں۔ عالیہ نے آنکھ ونک کرنے کہا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم بھی یہی ہو اور میں بھی۔ اگر تم اس لڑکوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ٹھہرے تو تمہاری مرضی کے مطابق تم سے شادی کر لوں گی، لیکن اگر نہ ڈھونڈ پائے تو اپنے قدم پیچھے لے لینا۔ وہ شرری نگاہوں سے وارننگ دیتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو بھی عالیان کو جلانا اچھی طرح سے آتا تھا۔ ارے سویٹ ہارٹ، تم نے معراج کو کمزور سمجھ رکھا ہے۔ یہ سب تو ایک نامرد کی کیٹیگری میں ہے۔ اب بس تم دیکھتی جاؤ میں کرتا کیا ہوں، لیکن تم میری سیر سجانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس دن میں سب کچھ تمہیں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے اپنی انگلیوں کو اس کی کمر سے نیچے کھسکاتے ہوئے کہا تو اس کو القباس سے نوازتی الٹے قدموں باہر بھاگی تھی۔ کمینہ، مشٹنڈا، لچھا، مجھے اپنی بیوی بنائے گا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے ملتا ہے اس سے ابراہیم۔ وہ دانت کچکچاتے بولی، ارے میری یہ سب خاصیت تمہیں کیسے پتہ چل کے؟ شادی سے پہلے وہ بھی پیچھے سے ہانکا تھا تو اس کا دل دہل چکا تھا۔ یقیناً وہ اس کے منہ سے ابراہیم کا نام سن چکا تھا، جس پر وہ پیر پٹک کر رہ گئی تھی۔ جیسے وہ لاؤنج میں آئی تو بٹن کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہڑبڑی میں آگے بڑھی، تب تک پیچھے سے عالیان بھی آ چکا تھا، جبکہ نرمین نے اس کو اوپر سے نیچے تک معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ابھی تو کوئی مجھے بڑا بھاشن دے رہا تھا اور اب خود محترمہ لیٹ ہو گئی ہیں۔ معراج بھی نظر نہیں آ رہا، کیا تمہارے ساتھ تھا وہ؟ اس کے عین سوال سب کے سامنے سن کر وہ منہ ہی منہ میں عالیان کو گالیوں سے نوازنے لگی تھی۔ سفید پردے کے اس پار بیٹھے ساحل کو زوردار ہوتا لگا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو زری کے پیچھے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اب اپنی بیوی کو معنی خیز بات سے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے پردے کے اس پار سے ہی اپنی ہونے والی بھولی بیگم کو ٹھوکا دیا تھا۔ کیوں ان دونوں کی لو سٹوری کا دی اینڈ کرنے چلی ہو تم؟ بیگم، بخش دو ان کو اور مجھ پر دھیان دو۔ یہی نہ ہو میں سارے بدلے یہیں بیٹھے بیٹھے پورے کر لوں۔ اس کی نرم گرم سی سرگوشی محسوس کر کے اس کا چہرہ لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کی بہن کا یہ حال عالیان نے کیا، جبکہ وہ اپنے لب دبا گئی تھی، جبکہ اس کی بہن گھوٹتے ہوئے آگے آ کر اسے ابٹل لگانے لگی تھی۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں یہیں بیٹھے بیٹھے دیوار میں ڈگر مار لوں؟ وہ سر پھرا، کیا کم ہے جو آپ بھی اس کی سائڈ لینے لگے ہیں؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے تنک کر بولی تھی، جب ساحل اور عالیان دوسرے پار کہکا لگا کے تھے۔ جیجو، آپ کے کہکوں سے لگ رہا ہے کہ آپ سے آپ ہی کی دوری برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کہیں تو دادی سے آپ کے لیے منت کروں کہ آپ کو یہاں آنے دیں۔ وہ زوردار اونچی آواز میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، شوق پن سے، جس پر وہ بھی دو بدو جواب دینے سے باز نہ آیا تھا۔ سالی صاحبہ، آپ نے تو میرے دل کی بات چھین لی۔ اگر آپ یہ کر دیں تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بدلے میں اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو تو آپ مجھ سے مانگ سکتی ہیں۔ اس کی اس بات پر اس بار زوردار کہکا زری کا بلند ہوا تھا، جس پر وہ زور سے اس بار چٹکی کاٹ گئی تھی۔ ساحل کو اب کی بار جب عالیان اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا نرمین کو ابٹے لگانے کے لیے، تو زری اس کو گھور کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے جو حرکت کی تھی اس نے اس کو سب کے سامنے ہی شرمندہ کر دیا تھا۔ اگر بڑے اس بات کے پیچھے کا مطلب جان جاتے تو اچھی خاصی دونوں کی جان کی خلاصی ہو جاتی۔ پتہ نہیں چاہتا کیا تھا۔ وہ جتنی مرضی کوشش کر لیتا کہ ان کی جلدی شادی ہو جائے، مگر وہ بھی نہیں مانے گی۔ وہ سوچ کر رہ گئی تھی، تم چاہے جتنے مرضی پاپڑ بیلو، مگر اتنی آسانی سے میں تمہارے ہاتھ تو بالکل بھی نہیں آنے والی، چاہے اس کے لیے تمہیں برا ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ مگر مانوں گی تو میں تب جب تم میری شرط پر پورا اترو گے۔ وہ اس کو دیکھتے بولی، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا۔ ارے آپ کا حکم سر آنکھوں پر مہارانی صاحبہ، 2 دن کے اندر اس شخص کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، مگر ڈیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ ناچیز کے جذبات کا بھی خیال رکھیے گا۔ یہی نہ ہو کہ میرے جذبات منہ زور ہو کر آپ کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑیں۔ اس کے کان میں جو بولا تھا اس پر زری کا چہرہ لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ جیسے سب نے اپٹن کا فنکشن انجوائے کیا تھا، ویسے سب نے مہندی کے فنکشن کو ابھی 4 چاند لگائے تھے۔ آج کی تھیم اورنج کلر کی تھی، مگر اس نے شاکنگ پنک لہنگا پہن رکھا تھا اور اپنی چھوٹی سی چولی کی ڈوریاں وہ ہاتھ پیچھے لے جا کر آئینے میں دیکھتے باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام ٹھہری تھی، کیونکہ اس کا یہ کام پہلے نرمین ہی کرتی تھی اور مہارانی خود تو پارلر گئی ہوئی تھی اور انہیں یہیں چھوڑ گئی تھی۔ یار آپ کو بھی ابھی باہر جانا تھا۔ یہ منحوس ڈوریاں کس نے رکھنی میری کٹی کی؟ ابھی وہ اپنی ڈوریاں باندھنے کی تگودو کر رہی تھی اور آنکھیں میچی تھیں،
تھک کر جب اس کو اپنی کمر پر کسی کی انگلیاں سرسراتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا اسے جب اس کو یہ انگلیاں خردری محسوس ہوئیں۔ جیسے اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کی جان منہ کو آئی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ آلیان کھڑا تھا جو مانی خیزی سے اسے دیکھ رہا تھا، ساتھ اس کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتا اس کی کمر میں موجود ڈوریوں میں اپنی انگلیاں الجھا چکا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے زری کے کاندھے پر موجود چولی کو ٹائٹ کرنا چاہا۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا، جب تک شرط پوری نہیں ہو جاتی دور رہو مجھے تم۔ اس کے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ پر آلیان نے چہرہ اس کی طرف کیا تو اس کی خود کی بھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، گالوں کی تپش آنکھوں کو سلا رہی تھی۔ اس نے زری کی بات کو اگنور کیے اس کی گردن کی پشت کو بالوں سمیت اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ عاشق ہوں تمہارا، مگر کوئی گری حرکت نہیں کروں گا، اطمینان رکھو۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر جلدی سے ڈوریاں باندھو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، اور یاد رکھو آج آخری دن ہے، کل تمہیں اپنی شرط پوری کرنی ہوگی۔ وہ اس کو تنقیدی نگاہوں سے گھورتے ہوئے آرڈر دیتے ہوئے بولی، جس پر اس نے دونوں ہاتھ چھوڑتے ہوئے سر خم کیا تھا اور فوراً اس کی ڈوریاں باندھنے لگا تھا۔ ڈوریاں باندھتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوتا ہوا نہ بھولا تھا، جس پر وہ اسے دھکا دے کر رہ گئی تھی۔ یہ بات جان لو، اگر تم ناکام ٹھہرے تو کبھی بھی شکل مت دکھانا تم اپنی مجھے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کر دینے والا تاثر تھا، جس پر وہ بھی اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنے پیار پر پورا یقین ہے، تم خاطر جمع رکھو۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ بہت مزہ آتا ہے تمہیں مجھے چرانے میں، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اگر تمہیں دن میں تارے نہیں دکھا دیے تو میرا نام بھی زری نہیں۔ اس کے ہاتھوں میں موجود سفید کرتے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھیں۔ یقیناً اب وہ یہی سفید کرتا پہننے والا تھا جو وہ پریس کرنے والے کے لیے دینے کیا تھا، اور اسے اپنا یہ سفید کرتا بہت عزیز تھا۔ دیکھتے ہیں تم میں کتنی برداشت ہے اور تم میری کتنی شرارتیں برداشت کر سکتے ہو، وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے خود سے بولی تھی اور باہر چلی گئی تھی۔ اسے اسٹور روم میں جاتے اس کے پریس شدہ کرتے کو پیچھے سے استری رکھ کر جلا دیا تھا کہ اس کے کرتے میں پیچھے سے 2 سوراخ ہو چکے تھے۔ اپنا کارنامہ سر انجام دیتے وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف ملازمہ کرتا جا کر معراج کے کمرے میں رکھ چکی تھی، اور معراج جو تیار ہو چکا تھا اس نے نہا کر آتے سیدھا کرتا پہننے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جلد بازی میں یہ نہیں دیکھ پایا تھا کہ پیچھے سے اس کے کتنے بڑے 2 سوراخ ہیں۔ جیسے وہ نیچے آیا سارے اسے دیکھ کر ہنسنے لگے تھے، جو کہ وہ ناسمجھی سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مسکرا رہے تھے۔ فوراً سے اس نے مہندی لگوائی تھی اور مہندی لگواتے بھی اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ چھلک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ پھر سے بھنورے کی طرح اس کے ارد گرد ناچنے لگا تو اس نے اس کی طرف دیکھا تھا اور اٹھی تھی۔ تم نہیں سدھرو گے کیا؟ آنے سے پہلے آئینہ نہیں دیکھ کر آئے تم بھی نا؟ ذرا اس طرف آنا۔ وہ اس کے کونے میں بلاتی ہوئی تو وہ بانچیں کھلاتا ہوا فوراً اس کے پیچھے گیا تھا کہ شاید اس کو اس پر رحم آ ہی گیا ہے اور وہ اس کو قربت کے 2 پل نصیب کرنا چاہتی ہیں، مگر اگلے ہی پل وہ اس کا رخ کونے میں لگے بڑے آئینے کی طرف کر گئی تھی۔ جیسے اس نے اسے پلٹا اور اپنی کمر دیکھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھیں، کیونکہ ان 2 بڑے سوراخوں میں سے اس کی بنیان صاف نظر آ رہی تھی، جسے دیکھتے زری نے کہہ کر لگایا تھا، ارے یہ کیا صاحب بہادر، کیا نیچے آنے سے پہلے آپ نے آئینہ نہیں دیکھا تھا؟ آپ اتنے غریب ہیں کہ ایک پھٹا کرتا پہن کر گھوم رہے ہیں۔ وہ لبوں کو دانتوں میں میچتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے بولی، جس پر وہ دانت بھینچ کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی باز آنے والوں میں سے نہیں تھی، یہ اس کا فیورٹ کرتا تھا جو وہ پل میں بگاڑ چکی تھی۔ یہ سب تمہاری کارستانی ہے نا، کیونکہ کوئی اور تو ایسا کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، پگلی کہیں کی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ جب وہ جان چھڑاتی اسے رفو چکر ہو گئی تھی اور اپنی امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ پیچھے وہ ہاتھ مل کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اس کو وہاں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب کے سامنے وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے اکیلے میں ملنے کا اشارہ کر گیا تھا، جس پر وہ ناک سے مکھی کی طرح اڑا گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ آج تو نرمین کی چبھی نرالی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کو دیکھ کر ساحل کا دل سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو ابھی سب کے سامنے سے اٹھا کر بیڈ روم میں لے جاتا، مگر کیا کرتا، نکاح ہونا تو باقی تھا۔ جیسے نکاح ہوا، آریان زری کے نزدیک جا کر کھڑا ہو چکا تھا اور اسے کندھے سے کندھا ٹکراتے بولا، دیکھ لو میری مانو، ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی ہی شادی کر لیتے ہیں، بعد میں بھی تو مجھ سے ہی کرنی ہے، پھر لٹکانے کا فائدہ، وہ منت بھرے لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ بلی کے خواب میں چچرے،
کر لی اپنی شرط پوری جو یوں ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم ہار گئے ہو، وہ گردن نکراتی ہوئی بولی، جس پر وہ محض خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آخر اس لڑکی کو اس کے دل پر ترس کیوں نہیں آتا تھا؟ ساحل کو کمرے میں آتے دیکھ کر وہ جو باہر ہی جانے والی تھی وہیں ٹھٹک کر رکی تھی، جبکہ ساحل جو اس کو دیکھ رہا تھا ایک جست میں اس تک پہنچتے اس کی کمر کو تھام کیا تھا۔ نرمین اچانک اس افتاد پر پھرپھرا کر رہ گئی تھی۔ ہیلو، اور رکو، کیا کر رہے ہو تم؟ سانس تو لے لو۔ لیکن ساحل صاحب اپنا سب کچھ بھار میں جھونکتے اس کے سرخ ڈریس سے سجے ہوئے ہونٹوں پر جھکے تھے۔ نرمین جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان ملا دے گی، ساحل کو اپنے ہونٹوں سے سانسیں اڈیلتے دیکھ کر منہ سے گھورنے لگی، لیکن ساحل ہر چیز سے بے خبر اس کی سانسوں کو تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ نرمین نے شرم سے آنکھیں بند کر لی تھی، اس کا اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا محال ہونے لگا تھا، جبکہ ساحل نے آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کو تنگ کیے جا رہا تھا۔ ساحل پلیز رکو تو، وہ اسے زبردستی اپنا آپ چھڑا کر پیچھے ہوتی بولی تو ساحل بد مزہ ہوتا گھور کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ بڑے بے مروت ہو تم، یاد نہیں کہ پہلے تمہیں مجھے تحفہ دینا، مجھ سے باتیں کرنی ہے، پھر کہیں جا کر یہ سب کرنا، تم تو پہلے ہی پٹری سے اترے ہو۔ نرمین پھولی ہوئی سانسوں سے بولی تو ساحل جب سے اپنی ٹھوری پر ہاتھ پھیرتے اسے گھورنے لگا، جس نے اتنی سی بات کے لیے اس کا مذاق کرا کر دیا تھا، اور اس کو پھر جھٹکے سے قریب کھینچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کے اتنے خوبصورت سراپے کو دیکھ کر ساحل کا دل انتہا کا مچل رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ بس کے اندر کھوتا چلا جائے اور کوئی بھی اس کے درمیان مخل نہ ہو۔ میں اس وقت کسی بھی بھٹی میں جل رہا ہوں، اگر تم جان جاؤ تو تم مجھ سے کسی اور بات کا تقاضا نہ کرو، بلکہ میرا پورا ساتھ دو۔ ساحل نے اس کے چہرے پر اپنی گم سانسیں چھوڑتے ہوئے بے چین دل کے ساتھ کہا تو نرمین اس کی بے چینی پر اپنی مسکراہٹ دبا کے، وہ جتنے دل سے آج تیار ہوئی تھی اور جیسے کپڑے پہنے تھے اس کو اپنی جانب راغب کرنے میں وہ کامیاب ٹھہری تھی، کیونکہ آج اس کے دل میں اور آنکھوں میں صرف اس کا عکس نمایاں تھا۔ دیکھو، شرافت سے میرا گفٹ دے دو، اس سے پہلے کہ میں دوسری طرف منہ کر کے سو جاؤں اور تمہارے ارمانوں پر اوس پڑ جائے۔ نرمین نے سرخ چہرے سمیت ایک ادا سے اس کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے کہا تو اس کی بے باک آفر پر ساحل آئی برو اچکاتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے کر گیا تھا اور ایک مخمل کی ڈبی نکالی تھی جس میں ایک ہیرے کے لونگ جگمگا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کو لونگ پہننے کا بہت شوق ہے، اس لیے اس کے لیے ایک ڈائمنڈ کی لونگ لایا تھا۔ اسے دیکھ کر نرمین کی آنکھیں کھیر ہوئی تھیں اور اس نے اپنی دھس اتاری تھی اور اپنا چہرہ اس کے آگے کیا تھا جب اگلے پل اسے لونگ پہنا گیا تھا۔ اب باتیں تو بہت ہو گئیں، چلو اب کام کی بات پر آتے ہیں، وہ اس کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ ڈھیر سی ہو گئی تھی بیڈ پر۔ ساحل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خماری سے کہا تو نرمین کا دل اچانک سے دھڑکا تھا۔ ساحل نے اسے اٹھا کر اپنے قریب کیا تو نرمین اسے تھامتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی جویلری سے اسے آزاد کر چکا تھا اور اس کام والے دوپٹے سے بھی جو اس کی گردن پر چبھتا اس کی گردن سرخ کر گیا تھا۔ اب ساحل کی آگ جیسی سانسوں کو گردن پر محسوس کرتے نرمین ہلکا سا کام کی تھی۔ آج صرف میری منمانی چلے گی کیونکہ میں پہلے ہی بہت برداشت کرتا آیا ہوں، آج تمہارے برداشت کرنے کی باری ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک دم سے اسے اپنے قریب کیا تو نرمین نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ جما کے جس پر ساحل نے آنکھوں میں جھنون لیے اس کی سرکاوٹ کو دیکھا تھا۔ آج تمہاری حفاظت کی تدابیر بھی مجھے نہیں روک پائیں گی، وہ مانی خیزی سے کہتے ہوئے اسے آزاد کرتے ہوئے بولا تو وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کے قریب آنے پر شرم و حیا کی گہرائی سے نرمین کی پلکیں بھاری ہوتی چلی گئی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر پا چکے تھے۔ دوسری طرف زری جو شادی کے بعد تھک ہار کر اپنے کمرے میں آئی تھی اور اپنا ڈریس چینج کرنے لگی تھی، اپنے فون پر آتے معراج کے میسج کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے جو اسے نیچے آنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے باہر جھانکا جہاں ہو کا عالم تھا، سارے اپنے اپنے کمرے میں بآرام کر رہے تھے۔ تبھی وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی نیچے لان کی بیک سائڈ پر گئی تھی جہاں اس نے ملنے کے لیے بلایا تھا، مگر وہاں اس کو تنہا نہ دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی تھیں، کیونکہ اس وقت وہ ابراہیم کے ساتھ موجود تھا جو منہ پر اچھے خاصے نشان لیے زمین میں ٹانگوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور معراج سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کو اپنے قریب آتے دیکھ کر معراج کی آنکھیں چمکی تھیں۔ کیوں؟ کہا تھا نہ جانا کہ اس شخص کو ڈھونڈ لوں گا اور ایسا حال کروں گا کہ تمہارے قریب بھی بھٹکنے کی سوچے گا بھی نہیں، مگر تمہیں میری بات پر ڈاؤٹ تھا۔ بول ابے، کیا کہہ رہا تھا؟ ذرا دوہرا اپنی بات پر۔ میری ہونے والی بیگم کے سامنے وہ ایک
ہتھڑا ابراہیم کی گردن پر ٹھوکتے ہوئے بولا تھا جب وہ کڑلانے لگا تھا۔ یار زریں، آج سے ہمارا بریک اپ، سمجھو آج سے تم میری بہن ہو، میں تمہیں ایسی ویسی نگاہ سے دیکھوں گا بھی نہیں۔ ابراہیم اس کے آگے آتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولا تھا جب وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ابراہیم؟ تم تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اب ایسا ایک رات میں کیا ہو گیا کہ تم اپنی بات سے مکر رہے ہو؟ میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ اس کا گلا جھنجھوڑ کر بولی تھی، جبکہ اس کو ابراہیم کے اتنے نزدیک دیکھ کر مہراج کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں، جو ابراہیم نے بخوبی محسوس کی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس کے ہاتھ جھٹک گیا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کو ہوئی تھی اور حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کہا نا میں نے تم سے، میں تم سے محبت نہیں کرتا، مجھے کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے، ویسے بھی جس کے آس پاس ایسا شخص ہو میں اسے محبت نہیں کر سکتا۔ بھائی مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، تم اسی کے ساتھ رہ لینا، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، تم مجھے نہیں جانتی، اب مجھے جانے دو۔ خبردار جو تم نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ زری کو تیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولنے تھا، جبکہ اس کے ایک دم بدل جانے پر حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس کے بلبوتے پر معراج سے سینہ ٹھوک کر لڑ رہی تھی وہ شخص اسے دگا دے گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا، معراج نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا اور اس شخص کو اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا تھا جو واقعی اس کے لائق نہ تھا۔ معراج نے سچ ہی کہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک دم اس کے قریب ہوا تھا۔ کہا تھا نا میں نے کہ یہ شخص تمہارے لائق نہیں ہے، ایسے کئی لوگوں کو میں تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر سکتا ہوں، مگر شرط صرف یہ ہے کہ تمہاری وفا صرف میرے لیے ہونی چاہیے، تمہاری آنکھوں میں صرف میری محبت دکھنی چاہیے۔ بولو منظور ہے؟ وہ اس کی ٹھوری کو تھامتے ہوئے جھٹکے سے اٹھاتے اس کی نظروں میں نظریں گاڑے بولا تھا، جب وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتی اپنے کمرے میں بھاگ چکی تھی۔ اسے اپنی ہار تسلیم نہیں ہو رہی تھی، آخر وہ کیسے اس کے آگے جھک جاتی۔ اب یقیناً اسے اپنی شرط کو پورا کرنا پڑنا تھا، اسے معراج سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ وہ سوچ رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جب عالیہ نے اندر آتے اس کو اشارہ کیا تھا۔ میڈم جی، اگر ہاتھ سلامت ہے تو میرے لیے چائے تو بنا دیں ذرا، اور اسی بہانے ہم شرط کے بارے میں بھی بات کر لیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ آنکھیں نکالتے اسے گھورنے لگی تھی۔ ابھی وقت ہے کہ عمر سے پہلے اپنی زندگی سے ہاتھ گنوانا چاہتے ہو؟ فی الحال میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، وہ منہ پر جواب بانٹتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ دانت کچکچا کر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ایک بار اسے شادی ہو جاتی پھر گن گن کے بدلے لینے والا تھا وہ اس سے۔ لڑکی ہوش کے ناخن لو، اگر تم اس طرح تیزی سے زبان چلاتی رہی تو کوئی تمہیں نہیں بیاہے گا۔ فٹافٹ جاؤ اور معراج کو چائے بنا کر دے آؤ۔ اس کی ماں سے برداشت نہ ہوا تھا تو اپنی بیٹی کو ڈپٹتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اپنی ہونے والی ساس کو اپنی طرفداری کرنے پر اسے زج کرتی مسکراہٹ سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آخر کار پیر پٹکتے وہ کچن میں گئی تھی اور چائے بنانے کے بعد جو ہی وہ اس کے لیے چائے لے جانے لگی تو اس چائے میں چینی ملانے کی بجائے بیکنگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی، اور اگلے ہی پل وہ بھر بھر کے 2 بیکنگ سوڈے کی ڈال چکی تھی اور اس کی چائے میں اس کو پیار سے ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا اور باہر آئی تھی۔ اس کی ماں تب تک وہاں سے جا چکی تھی، اب صرف عالیہ ہی بیٹھا ہوا تھا لاؤنج میں۔ اس نے اطراف میں دیکھا، راستہ صاف تھا، تبھی وہ پیار سے اس کے قریب آئی تھی اور اس کے آگے چائے لا کر رکھ لی تھی۔ سرتاج، یہ لیجیے آپ کی چائے، اور پی کر لازمی بتائیے گا کیسی لگی۔ وہ پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی، جبکہ اسے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ حیرت کا آخر سورج آج کہاں سے نکل آیا تھا جو عالیان پر وہ یوں پیار چھلک رہی تھی؟ کچھ تو گڑبڑ تھی، اس کو دیکھ کر رہ گیا، مگر کیا؟ اس کی خوبصورتی میں وہ اتنا کھو گیا تھا کہ وہ محسوس ہی نہ کر پایا تھا کہ وہ چالاک لومڑی اس کو اچھی طرح آگے جا کر زج کرنے والی ہے۔ خیر تو ہے، کہاں تو میرے قریب ہی آنا نہیں پسند کرتی اور آج بڑے دھڑلے سے میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی ہوں، خیر ہی ہے نا؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے مشکوک لہجے میں بولا، جس پر وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی تھی، اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم جیسی سچی محبت مجھ سے کوئی نہیں کرتا۔ ابراہیم کو بھی رات میں میں نے دیکھ لیا، اسی وجہ سے میں اسے ٹھکرا چکی ہوں اور تمہیں اپنانے کے بارے میں سوچ لیا ہے میں نے۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولی، جس پر وہ دل و جان سے نثار ہوا تھا۔ کیا واقعی میں؟ وہ سر اس بات میں ہلا گئی تھی اور اسے چائے پینے کا اشارہ کیا تھا۔ ارے چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، اگر اب تم اسے پیو گے نہیں تو میری بنی بنائی محنت ضائع ہو جائے گی نا، جلدی سے پیو اسے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہی جب اگلے ہی پل وہ اس کو خمار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے چائے کا بڑا سا گھونٹ لے گیا تھا،
مگر چائے کا گھونٹ اندر جاتے ہی اسے احساس ہوا تھا کہ وہ یقیناً زہر پی چکا ہے، کیونکہ اس چائے کو زہر کا انعام دیا جا سکتا تھا، جو اتنی بد ذائقہ تھی جس نے اس کے اندر جاتے اس کے منہ کا زاویہ تک بگاڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے کے بگڑے ترین تاثر دیکھ کر وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی، تالیاں بجا بجا کے۔ اب آیا مزہ۔ اس چائے میں چینی نہیں بلکہ بیکنگ سوڈا تھا۔ اب تو تمہارا سارا دن واش روم میں ہی گزرے گا۔ بڑے آئے میری محبت کو مجھ سے چھینے والے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اسی شخص پہ بیٹھی رہی؟ بالکل بھی نہیں۔ تمہیں مجھے پانا ہے تو کچھ ایسا کر کے دکھانا ہوگا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اترا کر بولی تھی جب وہ اگلے پل اسے تھام کر قریب کر چکا تھا۔ وہ شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی اور ڈر کر ہر طرف دیکھنے لگی تھی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ چھوڑو مجھے، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اس کا گلا دباتے بولی، جس پر وہ پاگلوں کی طرح ہنس دیا تھا۔ تم جو مرضی کہو، میں ہوں تو صرف تمہارا۔ اس کو چھیڑتے بولا تھا جو فوراً سے اسے دھکا دیتے بھاگتے ہوئے چلی گئی تھی۔ 1 سال کا عرصہ کیسے پل بھر میں گزر گیا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اگلے روز اس کے ابو نے آ کر بتایا تھا کہ اسی ہفتے اس کا معراج سے نکاح ہے۔ وہ تو ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ معراج ایسی چال چلے گا۔ وہ تو رخصتی ہی کروانا چاہتا تھا، مگر زری نے ضد کروا کر نکاح رکھوایا تھا۔ آلیان کی باتیں ہی اندر نہیں جا رہی تھیں۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سہاگ رات ہو۔ 3 بار قبول ہے کہتے ہیں وہ اس کو اپنے نکاح میں قبول کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ زیادہ دن رخصتی کو ٹال نہیں پائے گی، کیونکہ اپنے بے صبر شوہر کو اسے اچھی طرح پتہ تھا۔ ابھی وہ چپکے سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کو اپنے کمرے میں آتی اپنی جیولری اتارتے یہ سوچ رہی تھی کہ سد شکر تھا کہ اس کو اس کے دوست لے گئے تھے، ورنہ آج تو کسی طور پر بھی اس کے جان کی خلاصی نہ کرتا۔ اب تو ان کا نکاح بھی ہو گیا تھا، بھلا اس کو کہاں بخشتا جو پہلے نہیں بخشتا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنا لباس تبدیل کیا اور ایک سلیو لیس سلک کی شرٹ اور ٹراؤزر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج وہ دن بھر کی بہت تھک گئی تھی، اس لیے جلدی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ رات کو کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب کوئی اس کی کھڑکی کو سلائڈ کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے آلیان نے اس کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جسے بھی کھا جانا چاہتا ہو۔ کب سے اس کو فون پر کالز کر رہا تھا، مگر اس کی کالز مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ اب یوں اپنا اگنور کیے جانے کا بدلہ لینا تو بنتا تھا۔ تبھی بیڈ پر قریب آتے اس کے پاس ہی لیٹ چکا تھا۔ اس کے قریب لیٹ کر اس کے ہر ایک نقش کو باغور دیکھ رہا تھا، جو اب اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اس کا حق تھا اس پر، وہ اس کو جیسے چاہے مزید چھو سکتا تھا۔ یہ سوچ آتی ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ آلیان نے بے خودی میں جھکتے ہوئے اس کی کمر پر ہونٹ رکھتے اوپر کا سفر کیا تو اپنے وجود پر کسی کے لمس کو محسوس کرتے اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں، مگر اپنے اتنے قریب آلیان کو دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ کمرہ تو اس نے لاک کر کے رکھا تھا، پھر یہ بڑھاوا اندر کیسے گھس آیا تھا؟ جیسے وہ چیخ مارنے لگی وہ اگلے ہی پل اس کی چیخ اس کے لبوں میں دبا گیا تھا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر زری کے کانوں سے دھواں نکلنا لگا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو کس کر مٹھیوں میں دبا لیا تھا۔ زری اس کی انتہائی شدتوں پر لرز اٹھی تھی۔ اس نے معراج کے سینے پر مکے برساتے اسے دور کرنا چاہا تھا جو اس میں گم ہوتا چلا گیا تھا، لیکن اب آلیان کو ہوش دلانا ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ وہ کب کا پیاسا تھا۔ آج ہی تو اسے اپنی پیاس بجھانے کا موقع ملا تھا، جبکہ رخصتی سے پہلے ہی آلیان کی بے باکیوں کو روکنے کے لیے وہ اسے دھکا دیتی مزاحمت کرنے لگی تھی۔ مت روکو مجھے، آج تھوڑا تو سکون لینے دو، پرومس جلدی چلا جاؤں گا۔ وہ زری کی مزاحمت کو روکنے کے لیے اس کے بازو پن کرتے ہوئے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر آیا تھا، جبکہ آلیان کے اس فعل پر زری کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ادھر وہ نیند میں چلا گیا، اسے معلوم نہ ہوا تھا۔ اگلی روز جب اس کی آنکھ کھلی تو آلیان کو اپنے بستر پر پا کے وہ ایک دم اسے لات رسید کر کے رہ گئی تھی، جبکہ اس کے افتاد پر بکھلا کر اٹھا تھا۔ زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، بچاؤ مجھے، کہاں ہوں میں؟ وہ ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے نیند سے آنکھیں ملتا ہوا بولا تھا، جب اس کے سر پر پانی کا جگ انڈیلتے ہوئے بولی تھی۔ اپنی قبر میں دانت کچکچاتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اس کے 14 طبق روشن کر چکے تھے۔ اگر لارڈ صاحب کو ہوش آ گیا تو نکلے میرے کمرے سے، اس کو کمرے سے نکالتے ہوئے جھٹکا دیتے بولی تھی، جبکہ وہ گھومتے سر سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ علی میری بات تو سنو۔ وہ دوبارہ کمرے میں آنے کی کوشش کرنے لگا جب وہ اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر چکی تھی۔ سمجھ کیا رکھا ہے اس بلڈوزر نے مجھے؟ پوری رات کمر کھسکا کے رکھ دی۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے کراتے ہوئے بولی تھی۔ بدتمیز کو، اگر وہ روکتی نہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے تھے، جبکہ آلیان ایک ایک دن گن کر گزار رہا تھا۔
تمہیں کیا لگتا ہے واقعی تم سے شادی کروں گی؟ اگر شادی کی رات میں بھاگ گئی تو تم کہیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، جانتے ہو نا تم۔ وہ ایک روز کو فون پر ڈانٹ رہی تھی جب بے وجہ اس کے کام میں مخل ہوتا تھا، جب وہ بھی دیدہ دلیری سے بولا تھا، جہاں جاؤ گی بیگم آگے مجھے ہی پاؤ گی، کیونکہ میں بھی معراج ہوں، تمہارا عاشق، تمہیں ڈھونڈ کر ہی دم لوں گا، اور ویسے بھی عام سی زندگی، اس میں تم تڑکا نہ لگاؤ تو کہاں مزہ آتا ہے۔ ہاں لیکن تمہیں بھی یہ بات بتا دوں کہ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو سزا ڈبل ہو جائے گی، جو تم آسانی سے بھگت نہیں پاؤ گی۔ اسے تپاتی مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب اسے چیلنجنگ آواز میں بولی تھی۔ دیکھتے ہیں۔ جیسے وہ دونوں گھر آئے تو دیکھا شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ آلیان بہانے بہانے سے اس کے قریب گھومتا تھا، مگر وہ نو لفٹ کا بورڈ منہ پر سجائے رکھتی تھی۔ آج بھی جب وہ لوگ شاپنگ کرنے گئے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلا آیا تھا۔ جب وہ لہنگے کو ٹرائی کرنے لگی تو وہ ٹرائل روم میں گھس آیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھنے لگی تھی۔ میرے خیال میں کہ یہ لیڈیز کا ٹرائل روم ہے، مجھ پر طنز کرتے بولی تھی جب وہ کندھے چکا کے رہ گیا تھا۔ اگر اپنی دلہن کو میں ہی پہلے اس لباس میں نہیں دیکھوں گا تو کون دیکھے گا؟ وہ بھونڈا سا جواز پیش کرتے اسے غصہ دلا گیا تھا، جب اگلے ہی پل وہ کس کر اس کی ڈوری باندھتے اسے شش و پنج میں مبتلا کر چکا تھا۔ جلدی جو آلیان، کوئی بھی اس وقت آ سکتا ہے، کوئی کیا سوچے گا، تمہارا ٹھیک بند تو گھر میں بھی بند نہیں ہوتا، باہر آ کر بھی تمہیں یہ موت پڑ جاتی ہے۔ وہ اس کو چٹکی کاٹتے بولی تو وہ کرا کر رہ گیا۔ ظالم، کیوں میری محبت کے دشمن بنی رہتی ہو؟ کبھی تو مجھے بخش دیا کرو۔ وہ ذری ہی کیا جو آلیان کی محبت بھرے موڈ کو پل بھر میں غارت نہ کر دے۔ وہ منہ لٹکاتے ہوئے بولا تھا جب اگلے ہی پل اسے ٹرائی روم سے باہر دھکا دے گئی تھی۔ اس کی اتنی بے رکی پر اب تو کئی دن اس کو نیند نہیں آنے والی تھی۔ یہ سوچ کر اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، جس پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ باہر آ کر، یہ تم نے اچھا نہیں کیا مسز، اس کا بدلہ میں سود سمیت لوں گا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے بولا تھا جب اسے اشارہ کر گئی تھی کہ چلو دیکھتے ہیں کون کس کو تگنی کا ناچ نچاتا ہے۔ وہ بھی اس کو عیاری سے دیکھتے بولی تھی۔ یہ ایک ہفتے بعد کی بات ہے، آج رخصتی کا دن تھا۔ وہ لال عروسی لباس میں مثبت آلیان کے لیے پور پور سجی کھڑی تھی۔ آئینے میں اپنے اوپر نگاہ ڈالتے اس نے بے ساختہ خود کو ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ بے شک آلیان کی غربت کے رنگ اس کے چہرے پر چھلکتے تھے، اور یہ سوچ کر ہی کہ آنے والی زندگی وہ اس شخص کے ساتھ گزارنے والی ہے جو اسے بے انتہا محبت کرتا ہے، یہ سوچ اس کے لیے خوش بخت تھی۔ اسے نیچے لایا گیا تھا اور آلیان کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ ان کا فوٹو شوٹ بھی ہو چکا تھا۔ نکاح کی رسم تو پہلے ہی ادا ہو چکی تھی، اس لیے فنکشن زیادہ نہ چلنا تھا۔ جب وہ اوپر جانے لگا تو اس کے دوست اس کو روک چکے تھے۔ دوسری طرف وہ گھر کی دوسری طرف آ گئی۔ آلتو جلالتو، آئی بلا کو ٹالتو، کون یقین کرے گا کہ شادی کی رات میں اپنے ہی شادی سے بھاگ رہی ہوں۔ وہ سب دلہن کے لباس میں موجود تھے اور لہنگے پر چادر اوڑھتے اس سڑک پر بھاگی یہ گاڑی کو روکتے وہ لفٹ لے کر اندر بیٹھی تھی، مگر وہ اس ڈرائیور کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ وہ عیار گاڑی روک چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی دلہن کا رنگ سفید ہوا تھا۔ بیوی بھاگنے سے پہلے دیکھ تو لیتی کہ دولہے سے بھاگ رہی ہو یا دولہے کے ساتھ۔ وہ گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا حلق خشک کر چکا تھا کہ وہ دروازہ کھولتے باہر کو بھاگی تھی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی تو اس کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ اس کے چوڑے سینے کے ساتھ جو اس کی کمر پر اپنی سلگتی انگلیاں رکھ کر اس کو اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا، اور اس کے لبوں پر شدت سے چکا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کو دور ہٹانے لگی تھی۔ کمینے انسان، دفع ہو! وہ اس کے کندھے پر تھپڑ ماری تھی، مگر وہ اس کے لبوں کا جام پیتے ہی مدہوش ہو چکا تھا کہ وہ ہر حد بھلا گیا تھا۔ نہ میری جان، اتنی جلدی تمہارے جان کی خلاصی نہیں کرنے والا۔ میں نے تیسری شرط بھی جیت لی ہے، تمہیں بھاگنے سے پہلے ہی ڈھونڈ لیا ہے۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے دھوکہ دے کر بھاگ سکتی ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تمہیں روح بستی ہے میری، اور اپنی روح کو تن سے جدا ہوتے بھلا میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ تبھی میں نے تم پر صبح سے نظر رکھی ہوئی تھی، تمہاری ایک ایک حرکت پر اچھی طرح سے نگاہ تھی میری، سمجھی تم؟ وہ اس کی ٹھوڑی کو چومتے ہوئے شرم سے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا جب وہ کسمسا کے رہ گئی تھی۔ اور پھر کیا تھا، اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لاک کرتے دوبارہ بڑھا تھا گھر کی طرف۔ آتے آتے انہیں رات ہو گئی تھی۔ جب وہ دونوں گھر کے باہر کھڑے سوچ رہے تھے کہ دروازے سے اندر جائیں گے تو بے عزتی ہوگی، اس لیے کیا کرنا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس اٹھے تھے۔ بڑا کہہ رہے تھے باڈی شاڈی بنائی ہوئی ہے، ساری ہوا نکل گئی کیا؟ اس کو آہستہ آہستہ پائپ پر رینگتے دیکھ کر طنز کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اتنی مشکل سے پائپ چڑھ رہا ہے، پھر بھی اس کو چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ جب وہ تب کر بولا تھا، یار مجھے کیا معلوم تھا کہ اکیلے نہیں چڑھنا بلکہ اپنے اوپر ایک بوڑی لاتی ہے، ورنہ میں پہلے سے ہی تیاری کر کے آتا۔ جم جاتا رہتا ہوں میں،
وہ جلا بیٹھا تھا، فوراً تپ کر بولا تو کہہ لگا اٹھی تھی، مگر فوراً ہی منہ پر ہاتھ رکھا تھا کہ کہیں کوئی جاگ نہ جائے۔ جیسے کمرے میں آئی تو سیدھی ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ بیڈ پر تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی تھی کہ ہوا کیا تھا، کیونکہ عالیان سے بیڈ پر ڈال چکا تھا۔ جیسے عالیان نے اس دوپٹے کو الگ کیا تو زری کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، اور اوپر کھسکنے کی وجہ سے اس کی چولی خاصی اوپر چڑھ چکی تھی۔ اس کے بل کھاتی کمر کو دیکھ کر عالیان کے اندر جذبات انگڑائیاں لے کر بیدار ہوئے تھے۔ عالیان کی گہری نظروں پر زری کا چہرہ شاید پہلی بار لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہیں سہ پا رہی تھی۔ عالیان نے جھکتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تو زری نے ایک دم گہرا سانس اپنے اندر کھینچا تھا۔ آنے والے لمحات کو سوچتے ہوئے زری لرزنے لگی تھی۔ آج کے میری بےقراریوں پر تمہیں کچھ نہیں ہوا جو سب تمہارا قصور ہوگا، کیونکہ تم مجھے اتنی دیر سے خود سے دور رکھے ہوئے تھے۔ فریاد نے اس کے کان کی لوگ کو ہونٹوں میں دباتے سرگوشی کی تو شرم سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگے، جبکہ عالیان کے نرم و ملائم بدن کی نازکی کو محسوس کرنے لگا۔ شاید پہلی بار زری نے مدہوش ہوتے خود سے عالیان کے قریب آنا چاہا تو عالیان کا دل زوروں سے کانوں میں بج اٹھا۔ عالیان اسے قریب کیا تو شرم سے پاؤں تک سرخ پڑ گئے۔ عالیان ہمیشہ کی طرح عالیان کی باقیوں پر منت کرتے اسے پکار گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر حائل ہوتا چلا گیا۔ پورے کمرے میں ان دونوں کی سانسیں دھوکے کی مانند چلتی ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بس کرو عالیان، زری نے ہمت کرتے کہا، پر عالیان اس کے ہونٹوں پر قفل لگا دیا تھا۔ اب کمرے میں عالیان کی شدتوں کا ارتعاش ایک الگ ہی فسوں خیزی سی پیدا کر رہے تھے۔ تم جتنا مجھ سے دور بھاگ لیتی جانا، مگر آنا تمہیں میرے ہی قربت میں تھا۔ یقین کرو، پھول کی طرح سمیٹوں گا تمہیں، کبھی بکھرنے نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا تو سکون سے اس کے گرد باہیں حائل کر گئی تھی، کیونکہ اس کو یقین تھا عالیان تعمر اس کا ساتھ نبھائے گا۔ اگلے دن وہ اس کو کچا چبا جانے والی نگاہوں سے عالیان کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ تھام کر نیچے آئی تھی۔ لگ رہا ہے بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگوں سے چلا بھی نہیں جا رہا، کہو کہ مدد کروا دو تمہاری زری۔ ارونا نے اس کے قریب آتے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تھا، جس پر اپنی بہن کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی یہ ظالم کی اگلی رات کا کیا حال ہوتا ہے، پھر بھی وہ اس کو یوں پوچھ رہی تھی جیسے اس سے بڑھ کر کنجان کوئی ہو ہی نہ۔ کیا یار آپ ہی آپ بھول گئی ہیں اپنی شادی کا وقت؟ مجھے بھی اچھے سے یاد ہے، اگر کہتی ہیں تو یاد دلا دیتی ہوں۔ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ اگلے ہی روز کیا ہوا تھا۔ کیوں، صحیح کہا نا میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ اور وہ اپنا چہرہ تھپاتے ہوئے اس کو اپنے نشانے پر رکھتے ہوئے بولی، جس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، اور اگلے پل ساحل کو کھانسی لگی تھی، اور نرمین نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اس کی باقی کی بات کو اس کے گلے میں گھونٹتی تھی۔ ارے بھیا کیا ہو گیا ہے؟ مرد بنو مرد، ایسی باتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، عالیہ نے اپنے بھائی کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا، جو اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اگلے ہی پل کو سوچ کر اس کی آنکھوں میں شرارت چھلکی تھی۔ یار میں تم لوگوں کا بہت بڑا سرپرائز دینا چاہتا ہوں، آج تم دونوں کا اسپیشل ڈے ہے، میرا سرپرائز ایسا ہوگا کہ تم لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ کیوں؟ ایکسائٹیڈ؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ سر دھننے لگا تھا۔ واہ، پھر تو مجھے شدت سے انتظار رہے گا اس وقت کا۔ آخر کیا دینے والے ہو بھائی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولا تھا، جب وہ اگلی پل ساحل محض مسکرا دیا تھا۔ کچھ نہیں، تمہارے لیے آج ایک گفٹ پلان کیا ہے میں نے، وہ اس کو جتاتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جب سیڑھی کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسی بات ہے کیا بھیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ سر اس بات میں ہلا گیا تھا۔ ہاں یقیناً تمہیں کچھ زیادہ ہی پسند آئے گا، وہ ہاتھ کھڑے کرتے بولا تھا۔ آج ولیمے پر بھی دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ زری نے سلور گرے کلر کی میکسی پہن رکھی تھی، ساتھ میں ڈارک بلو کلر کے سٹونز والی جیولری، جس نے اس کو جگمگا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیر کر دینے والا تھا۔ یہ تو عالیان کی آنکھیں دیکھ کر ہی بتا رہی تھیں کہ آج وہ پھر کس بری طرح اس کا دیوانہ ہوا پڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ فنکشن یہیں تمام ہو جائے اور وہ اس کا ہاتھ تھام کر سب کے بیچوں بیچ لے جاتا اس کو اپنے کمرے میں، مگر اس کو یہ ظالم دنیا کی رسم بھی تو نبھانی تھی۔ تبھی منہ بنا کر بیٹھا تھا جب ساحل اس کے قریب آیا تھا۔ ارے بڑی اداس کیوں ہوتے ہو؟ آج کی پوری رات ہے تمہارے پاس، اس کے کندھے پر تھپکی دیتے بولا، جس پر وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لایا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ گھر جا کر کون سا بڑا انعام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس جانے لگے تو اس کو مانی خیزی سے بولا تھا، آج اس قدر تم خوبصورت لگ رہی ہو، اتنے ہی مشکل سے میں نے خود پر قابو کیا تھا تمہارے قریب آنے سے، ورنہ یقیناً تمہارا میک اپ خراب ہو جاتا اور تم مجھے ہی کوستی۔ وہ اس کو زیرک نگاہوں سے دیکھتا بولا، جس پر آئی برو چکا کر رہ گئی تھی۔ ہے ہمت میرے قریب آنے کی تو قریب آ کر دکھاؤ،
وہ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، جو اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھ کر رہ گیا تھا اور ایک نظر آگے بیٹھے اپنے بھائی بھابھی کو دیکھا تھا اور اگلی پل اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے اس پر جھکا تھا۔ جبکہ 2 سیکنڈز کی بات تھی، وہ دنگ رہ گئی تھی کہ یہ وہ کیا کر گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس نے تیر کی تیزی سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا کہ کہیں ان کا دھیان ان کی طرف تو نہیں تھا، جبکہ آلیان اس کا سر پڑتا رنگ دیکھ رہا تھا اور خوف کے ملے جلے تاثرات اس کو مزہ دے گئے تھے۔ کہا تھا نا میں آلیان ہوں، کبھی اپنی کہی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے مجھے چیلنج مت کیا کرو میری جان۔ وہ اس کے گال کو کھینچتا ہوا بولا تھا جب اسے کونی رسید کر کے رہ گئی تھی۔ جیسی ولیمے کا ڈریس چینج کر کے آرام دہ لباس میں آئی تو ساحل اسے بیڈ پر آنے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ بیڈ پر پھیل کر لیٹتے جب دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا، جہاں سامنے ساحل کھڑا تھا۔ کیا بھائی آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنا کہ نرمین کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آج تم دونوں شازل کو سنبھالو گے۔ کیوں شازل؟ اپنے چچا چچی کے پاس رہو گے نا، خوب تنگ کرنا اپنے چچا کو، اپنے باپ کے حصے کے بھی گن گن کر بدلے لینا تم اس سے، چلو پکڑو سے۔ اس نے شازل کو آلیان کی گود میں زبردستی تھماتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس اٹھا تھا۔ پیچھے اس کی کوئی بھی بات سننے بغیر جا چکا تھا، جو کہ خون خوار نظروں سے اپنے بھتیجے کو دیکھنے لگا تھا جو اس کی گود میں اٹکلیاں کر رہا تھا۔ یار یہ کیا؟ یہ ہماری گولڈن نائٹ تباہ کرنے کے لیے آگے ہے، جس پر مزے سے بیڈ پر لیٹنے بولی تھی۔ یہی آپ کی سزا ہے، بڑا بن رہے تھے مجھے چیلنج مت کرنا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، سنبھالیے اپنے بھتیجے کو، میں تو چلی سونے۔ وہ یہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹی تھی، پیچھے اپنے بھتیجے کو دیکھ کر رہ گیا تھا جب شازل ہاں کرتے ہوئے آلیان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ چل بیٹا سو جا، یہی تیری قسمت ہے، بیوی نے تو منہ نہیں لگایا، تو ہی منہ لگا لے۔ کہاں میں نے سوچا تھا کہ آج کی رات گل و گلزار ہوگی، اور کہاں آج میرا ہی بھائی مجھے دگا دیتے ہوئے میری گولڈن نائٹ کو مل گیا مٹ کر کیا تھا۔ ان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور بیبی تو پلیز مجھے تنگ مت کرنا۔ رات کو ڈائپر گیلا کر کے وہ اس کو اپنے سینے سے لٹاتے ہوئے بولا تھا، جو کہ پوری طرح اس کے سینے پر پھیل کر سو چکا تھا۔ قسمت ان سب کو دیکھ کر مسکرا دی تھی، یقیناً آگے جا کر خدا انہیں بھی ایسی اولاد سے ضرور نوازتا۔